باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ الاجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو پچھلی آیات جو ہم نے تلاوت کی تھی ان میں غزوہ احد کا جو ہے وہ ذکر آ رہا تھا اور مسلمانوں نے کس کس طریقے سے ان کو نقصان ہوا اور پھر کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ صدمہ پہنچا، ان سب کا ذکر آیا اور پھر اللہ نے ایک تسلی دی کہ یہ سب جو ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ نے یہ اللہ کے اس میں کوئی جو ہے مطلب اللہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ اب آگے جو ہے وہ اسی تسلسل کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، من بعد بعد اس کے ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کے اوپر بہت سے زخم لگ چکے تھے، زخم لگ چکا ہے، ابھی غزوہ احد جو ہے وہ زخم تازہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا۔ جو آ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کیا، تو مفسرین کی اس میں رائے یہ ہے کہ غزوہ احد جب ہو گئی تھی، دو آراء جو ہمیں ملتی ہیں کہ غزوہ احد جب ہو گئی تھی تو ایک رائے یہ ملتی ہے کہ ابو سفیان جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ اس وقت تو ہم جو ہے وہ احد میں مل گئے ہیں، اگلے سال ہم پھر ایک مرتبہ بدر میں ملیں گے، یعنی کہ پچھلے سال بدر ہو چکا ہے، اس سال احد ہو گیا ہے، اور اب انہوں نے کہا تھا کہ اب اگلے سال ہم لوگ پھر سے بدر میں ملیں گے۔ تو یہ اگلے سال جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ لوگ جو ہے وہ حاضر ہو گئے۔ ایک یہ رائے ملتی ہے، اور دوسری رائے یہ ملتی ہے کہ غزوہ احد جب ختم ہوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل قریش جو ہیں وہ ہم پر پھر سے پلٹ کر حملہ آور ہو جائیں، کہ وہ اس میں رہیں کہ جی ہم نے سب کو پونی ختم کر دیا۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنی اپنی پوزیشن جو ہے وہ یعنی دوبارہ سے لے لو اور ابھی ہلکے مت پڑو۔ تو ایک یہ بھی تذکرہ ہوا کرتا ہے، یہ مفسرین کی دو آراء ہے۔ بہرحال تو یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا زخم لگ چکا تھا، لیکن پھر بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے حکم دیا تو انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ للذین احسنوا منہم واتقوا، ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی، تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ۔ تو پھر کیا ہوا کہ فخشوہم فزادہم ایمانا، اس بات نے ان کا ایمان تو اور بڑھا دیا۔ وہ کہ جب کفار ان سے کہا کرتے تھے کہ تمہارے مقابلے میں تو ایک لشکر جو ہے وہ جمع کر لیا ہے کافروں نے، اور تم جو ہے وہ ان سے خوف کھاؤ، تم ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ چیز ان مسلمانوں کے ایمان کے اندر اور اضافہ کر دیا کرتی تھی، اور وہ کیا کہتے تھے؟ وقالو، اور وہ کہا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بے شک بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے، جو اولیاء یخفف اولیاء، جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم
तख़्शऊनी व इन कुंतुम मुमिनीन, तुम इन काफिरों से ना डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। वला यहज़ुनकल लज़ीना युसारिऊना, कुफर में आगे बढ़ने वाले लोग तुझे गमनाक ना करें। युसारिऊना फिल कुफ्री, यानी कुफर में आगे बढ़ने वाले लोग आपको गमनाक ना करें। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यकीन मानो कि ये अल्लाह ताला का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह ताला का इरादा है कि इनके लिए आखिरत का कोई हिस्सा अता इनको ना करे और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यानी इसमें अल्लाह के कानून जो है, अल्लाह के जो एक कानून है कि वो कितना मोहलत दिया करता है अल्लाह, उसका जो है वो बयान किया जा रहा है इसमें कि अल्लाह ताला अपनी हिकमत के साथ जो है वो मोहलत दिया करता है। इसका मजीद जो है वो अभी आगे आ जाएगा। वला यहसबन्न लजीना कफरू, काफिर लोग हमारी दी हुई मोहलत को अपने हक में बेहतर ना समझें। अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअनफुसिहिम इन्नमा लुमली लहुम लियज़दादु इस्मा वलहुम अज़ाबुम मुबीन। ये मोहलत तो इसलिए है कि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं। यानी कि कुफ्फार को अगर मोहलत दी जा रही है और उनकी पकड़ नहीं की जा रही है और पकड़ नहीं आ रही है अल्लाह की तरफ से, तो ये ना समझे वो कि जी उनको उनके हक में बहुत ही बेहतर हो गया, अभी अल्लाह तो शायद उनके साथ हो गया है कि उनको मोहलत दिए जा रहा है, लिए जा रहा है। बल्कि ये किस लिए आ रही है, ताकि ये लोग अपने गुनाहों में और ज्यादा बढ़ जाएं। और फिर क्या है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में जलील कर देने वाला अजाब, अजाब मुहीन, उनके लिए जलील करने वाला अजाब है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, जिस हाल पर तुम हो उसी पर अल्लाह ईमान वालों को ना छोड़ देगा जब तक कि पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। यानी कि पाक को और नापाक को अलग अलग ना कर दे। इस चीज का जिक्र पहले भी आया था कि मुनाफिकीन को अल्लाह ताला ने कैसे ग़ज़वा उहद के अंदर जो है वो अलग अलग किया है। हम लोग ये पीछे पढ़कर आ गए हैं कि कैसे अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है वो अपने कितने साथियों को लेकर और रास्ते से जो है वो फरार हो गया था। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिस ताल पर तुम हो उसी पर अल्लाह ईमान वालों को नहीं छोड़ देगा जब तक के पाक और नापाक को अलग अलग ना कर दे। वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा फआमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे, यानी कि ये जो तुम्हें अलग किया जा रहा है, तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है कि तुम उसके मयार पर कितना उतरते हो। तो ये इम्तिहान इसलिए ज़रूरी है कि वो तुम्हें कोई गैब का इल्म थोड़ी बता देगा, तुम्हें गैब का इल्म थोड़ी पता है। अगर तुम्हें गैब का इल्म पता चल जाए तो फिर तो तुम्हें मालूम हो जाए, लेकिन कोई गैब का इल्म तुम्हारे पास नहीं है जिससे तुम पर ये चीज़ें मुनकशिफ हो जाएं और तुम जान सकोगे कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन खालिस है। तो इसलिए ये एक इम्तिहान जो है वो अल्लाह ने लिया। और ना अल्लाह ताला ऐसा है कि तुम्हें गैब से आगाह कर दे, बल्कि अल्लाह ताला तो अपने रसूलों में से जिसका चाहे वो इंतखाब कर लेता है। इसलिए तुम अल्लाह ताला पर और उसके रसूलों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान रखो। अगर तुम ईमान लाओ और तकवा इख्तियार करो तो क्या है तुम्हारे लिए, वही चीज आ रही है जो पहले आई थी, वइन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम, तो तुम्हारे लिए क्या है, अजर अज़ीम है, बहुत बड़ा अजर है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखुलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, और जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है वो इसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल ना करें। व खैरुल लहुम, बेहतर ख्याल ना करें इस कंजूसी को। बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि वो इनके लिए निहायत शर है, निहायत बदतर है। सयुतव्वक़ून मा बख़लू बिही यौमल क़ियामा, अन करीब क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज के तौक डाले जाएंगे, कि चीज के तौक डाले जाएंगे। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन की मीरास अल्लाह ताला ही के लिए है। और क्या है, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो कुछ तुम कर रहे हो बेशक अल्लाह ताला इससे आगाह है। इस आयत के अंदर बुखील हजरात का बयान आया है कि जो अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता,
حتیٰ کہ اس میں سے صرف فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ بخیل لوگوں کے لیے ایک بڑی سخت وعید یہاں پر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم نے جو کچھ سنا سمجھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آمین۔ زیادہ اثرات حاضر نہیں ہو سکے، آپ پہلا دن تھا نا اس لیے شاید۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ ایک ہی رکوع پر اس وقت فی الحال رکھتے ہیں تاکہ اگلے دن جو ہے وہ لوگوں کا بھی نقصان نہ ہو اور اس وقت ہماری بھی جو ہے وہ ایک پریکٹس میں ہم لوگ آ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ تو اگلا پروگرام کب رکھنا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز بذریعہ SMS یا واٹس ایپ جو بھی ہے وہ آگاہ کر دوں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر بھائی کوئی حدیث اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو بیان کر دیجیے، پھر ہم کام کرتے ہیں۔ ایک دعا میرے سامنے آ رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ حدیث کا میرے پاس حوالہ تو نہیں ہے لیکن ایک دعا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میں پڑھ دوں۔ جی اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اے اللہ بے شک میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی قرآن مجید کی جس کے الفاظ کچھ یوں تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، اور جو لوگ مجھ سے مانگنے سے گھمنڈ کرتے ہیں، غرور میں آتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں باعمل مسلمانوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔